جس گھر میں عورت یہ 5 چیزیں پہنتی ہو وہاں غربت کا بسیرا ضرور ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، جس گھر میں کوئی بھی عورت یہ 5 چیزیں پہنتی ہو وہاں غربت کا بسیرا ضرور ہوتا ہے۔ اس گھر کی فضا بوجھل ہو جاتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دیواریں بھی گھر والوں کے حال پر افسوس کر رہی ہوں۔ یہ 5 چیزیں پہننے والی عورت جس گھر میں قدم رکھتی ہے وہ گھر آہستہ آہستہ تباہی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ سکون وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور دلوں میں بے چینی گھر کر لیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آخر وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہیں پہن لینے کے بعد عورتوں کی عبادات بے اثر ہو جاتی ہیں؟ نہ نماز میں لذت باقی رہتی ہے، نہ روزے میں نور رہتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، گویا کہ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے اور آج کا بیان آپ سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس بیان کو سنیں اور غور کریں کہ کہیں تمہارے گھر میں رہنے والی عورتیں یہ 5 چیزیں تو نہیں پہنتی، کیونکہ بعض اوقات انسان خود لا علم ہوتا ہے اور نقصان آہستہ آہستہ جڑ پکڑ لیتا ہے۔ کہیں ان 5 چیزوں کی وجہ سے تمہارا گھر تباہی کی طرف تو نہیں جا رہا، کیونکہ گھر برباد ہونے سے پہلے نشانیاں دیتا ہے مگر ہم ان نشانیوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ کہیں ان 5 چیزوں کی وجہ سے جو تمہاری عورتوں نے پہن رکھی ہیں تمہاری زندگی میں سکون کم اور بے چینی زیادہ تو نہیں ہو رہی۔ کہیں ان 5 چیزوں کی وجہ سے تمہارے گھر میں غربت تو نہیں آ رہی، کیونکہ برکت چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں بھی اٹھ جایا کرتی ہیں۔ برکت جو ہے نافرمانیوں کی وجہ سے اٹھ جاتی ہے، چاہے وہ نافرمانیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، کیونکہ جب اللہ کی ناراضی آتی ہے تو سب سے پہلے دلوں کا چین ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے بیان میں آپ کو یہ سب بتاؤں گی کہ تاکہ تم وقت آنے سے پہلے سنبھل جاؤ اور اپنے گھروں کو بربادی سے بچا سکو۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سوچنے کی بات ہے کہ آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہیں ایک عورت شوق سے پہنتی ہے اور پھر پورے خاندان کا ستیاناش ہو جاتا ہے۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جنہیں پہننے والی لڑکی یا عورت اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو انجام بہت سخت ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے اعمال انسان کو دنیا ہی میں آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آخر وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کے سبب گھر میں غربت آتی ہے، دلوں کا سکون چھن جاتا ہے اور زندگی تنگ ہو جاتی ہے؟ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں ہی عذاب کا ذائقہ چکھا دیتی ہیں اور پھر انجام کے دروازے مزید سخت ہو جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ان 5 چیزوں کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ خود بتا دے گا کہ عورت کی وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہیں پہننے سے گھر میں غربت آتی ہے، عورت کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، وہ واقعہ کچھ یوں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے سفر پر جا رہے تھے۔ چلتے چلتے آپ کو شدید پیاس محسوس ہوئی۔ ارد گرد صحرا تھا، ریت کے ٹیلے تھے، آپ جہاں بھی نظر دوڑاتے تھے انسان دکھائی ہی نہیں دیتا تھا، نہ کوئی چرند نہ کوئی پرند۔ انسان تو جہاں رہ گیا، کوئی پرندہ اڑتا ہوا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ مگر پیاس بھی اپنی جگہ زور دکھا رہی تھی، شدت دکھا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اگر چاہتے تو وہیں کھڑے ہو کر
جنت کا پانی منگوا سکتے تھے، مگر نبی کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کے لیے اللہ سے فریاد نہیں کرتا، کیونکہ نبی بھوک میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پیاس میں بھی شکر ادا کرتا ہے، اور اسی شکر کی وجہ سے اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے بارے میں اللہ سے فریاد نہ کی۔ ارد گرد دیکھا، کچھ بھی نظر نہ آیا، مگر اپنی منزل کی طرف چلتے رہے، قدم بڑھاتے رہے۔ چلتے چلتے دور سے ایک کچا سا گھر دکھائی دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس گھر کو دیکھا تو دل ہی دل میں فرمایا، کیوں نہ اس گھر کی طرف چلا جاؤں، ظاہر ہے گھر میں رہنے والے پانی تو استعمال کرتے ہوں گے، اللہ کے نام پر ایک دو گھونٹ پی لوں گا، پانی مل ہی جائے گا، چلو زیادہ نہ صحیح، 2 گھونٹ ہی صحیح۔ یہی سوچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا رخ اس کچے مکان کی طرف کر لیا۔ آپ جیسے جیسے اس مکان کے قریب پہنچتے، اچانک دیکھا کہ مکان کے دروازے پر انسان نما کوئی چیز بیٹھی ہے اور حد سے زیادہ خوش ہے۔ جب آپ قریب گئے تو حقیقت کھل گئی، وہ انسان نہیں بلکہ شیطان تھا، جو اس کچے مکان کے دروازے پر پلنگ بچھا کر بیٹھا ہوا تھا، بے حد خوش تھا اور کہکہے لگا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو اس قدر خوش ہوتے دیکھا تو فرمایا، اے شیطان، تیرا ستیاناس ہو، آخر تو کیوں اس گھر کے سامنے بیٹھ کر خوشی سے پاگل ہو رہا ہے؟ آخر کون سی جنگ فتح کی ہے تو نے؟ شیطان ہنستے ہوئے بولا، اے اللہ کے نبی، میں جیت چکا ہوں اور اللہ کے بندے اپنی بازی ہار چکے ہیں، اسی لیے میں خوش ہو رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شیطان سے فرمایا، اے شیطان، بتا تو صحیح، اللہ کے بندے کون سی بازی ہار چکے ہیں؟ شیطان نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس گھر کے اندر ایک عورت ایسی ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اس عورت کو جو بھی دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ 10 شیطان لگا رکھے ہیں، 10 شیطان لگا رکھے ہیں۔ وہ عورت جہاں کہیں جاتی ہے، میرے چیلے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پھر جب کوئی بھی شخص اس عورت کی خوبصورتی کے دیکھتا ہے، خوبصورت عورت کے سامنے آتا ہے، تو میرے چیلے اس شخص کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس عورت کی طرف دیکھتے رہیں، اور جب وہ شخص اس عورت کی طرف دیکھ لیتا ہے تو میرے چیلے اسے گناہ پر مجبور کر دیتے ہیں، اور وہ خوبصورت عورت ایک گھر کے اندر رہتی ہے۔ مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عورت 5 چیزیں بڑے ہی شوق سے پہنتی ہے، اور بس انہی 5 چیزوں کی وجہ سے میں اس عورت کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اس لیے میں نے اپنے چیلے بھی اسی کے ساتھ لگا دیے ہیں۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تعجب ہوا۔ آپ کو اپنی پیاس تو بھول گئی، مگر اب آپ حقیقت کی گہرائی تک جانا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر فرمایا، اے شیطان، بتا تو صحیح، آخر وہ کون سی عورت ہے، آخر وہ عورت کون سی 5 چیزیں پہنتی ہے جن کی وجہ سے تو اس کے گھر کے سامنے بیٹھا ناچ رہا ہے اور اس قدر خوش ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، تیرا ستیاناس ہو، بتا تو صحیح، آخر وہ عورت کون سی 5 چیزیں پہنتی ہے جن چیزوں نے اس کا پورا گھر شیطان کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ عورت جیتے جی جہنم کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ شیطان ہنستے ہوئے بولا، اے موسیٰ، مجھے جانتے ہو نا کہ میں تمہارے رب کا دشمن ہوں، اور صرف تمہارے رب کا دشمن نہیں بلکہ میں تمہارے رب کے بندوں کا بھی دشمن ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن یہ بتا کہ وہ عورت کون سی 5 چیزیں بڑے شوق سے پہنتی ہے جن چیزوں نے اس کی دنیا میں ہی اس کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رکھی ہیں۔ شیطان نے کہا، اے موسیٰ، پہلی چیز یہ ہے کہ اس عورت نے بے حیائی کا لباس پہن رکھا ہے، یہ بے حیائی اسے دن بدن اللہ سے دور کرتی جا رہی ہے اور مجھے خوش کرتی جا رہی ہے۔ یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے اور شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے،
اور ان سے بس اپنی تعریفیں کرواتی ہے۔ جو بھی اس عورت کی تعریف کرتا ہے تو یہ عورت اس کی دیوانی ہو جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ وہ کچھ کرتی ہے، تنہائی میں کرتی ہے، جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اے موسیٰ، پہلی چیز تو اس عورت نے بے حیائی کا لباس پہن رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز کون سی ہے؟ شیطان نے کہا اے موسیٰ، دوسری چیز یہ ہے کہ اس عورت نے جھوٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ جہاں بھی بیٹھتی ہے جھوٹ بولتی ہے، پورا دن غیر محرم مردوں سے باتیں کرتی ہے، اور شام کو جب اس کا شوہر اس کے پاس آتا ہے تو جھوٹی قسمیں کھا کر کہتی ہے میں تو کسی کے سامنے گئی بھی نہیں، کسی کو اپنے گھر میں بلایا ہی نہیں، اور یہی جھوٹ اس کے دل کو سیاہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ میری اسلامی بہنوں، یاد رکھنا، جھوٹ بولنے والی عورت چاہے کتنی ہی نمازی کیوں نہ ہو، جھوٹ کی وجہ سے عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جھوٹ ایک ایسا زہر ہے جو ایمان کی مٹھاس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ جو عورت جھوٹ بولتی ہے وہ رحمت کے فرشتوں سے محروم ہونے لگتی ہے، حلال رزق کی برکت اٹھنے لگتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں بہت سے فیصلے آزمائش بن جاتے ہیں، اس لیے عقل سے کام لو۔ ایسی عورتوں سے بچو جن میں غیبت کی عادت ہو، جن کی زبان جھوٹ سے آلودہ ہو چکی ہو، اور جو اللہ کی نافرمانی کو معمول سمجھ لیں، کیونکہ ایسی عادتیں گھر کے سکون کو نگل لیتی ہیں، رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور انسان کو انجام کی فکر میں ڈال دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شیطان، اب تیسری چیز کے بارے میں بھی بتا دینا تاکہ حقیقت پوری طرح سامنے آ جائے، کیونکہ آدھا سچ انسان کو مزید بھٹکا دیتا ہے۔ شیطان ہنستے ہوئے بولا اے موسیٰ، تیسری چیز یہ ہے کہ اس عورت نے فحش لباس پہن رکھا ہے، ایسا لباس جو نگاہوں کو بھٹکا دیتا ہے اور دلوں میں غلط خواہشیں جگا دیتا ہے، اور جو بھی دیکھتا ہے وہ بے اختیار اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور یہی میلان پھر گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اے موسیٰ، یہ عورت خوشبو بھی لگا کر نکلتی ہے، ایسی خوشبو جو توجہ کھینچتی ہے، جسے سونگھنے والا ہمیشہ کے لیے اس کا دیوانہ بن جاتا ہے، اسے سونگھنے والا ٹھہر نہیں پاتا، دل میں بے جا خیال پیدا ہو جاتے ہیں، اور شیطان کو راستہ مل جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر ایک بات سمجھ لو، میرے کریم نبی نے یہ تعلیم دی کہ عورت کا وقار اس کی سادگی میں ہے، اسی لیے غیر ضروری نمائش سے روکا گیا، کیونکہ جو خوشبو اور نمائش کے ساتھ باہر نکلتی ہے وہ لاشعوری طور پر توجہ چاہتی ہے، اپنی تعریف سننا چاہتی ہے، اور یہی خواہش دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، حیا عورت کا زیور ہے، اور جب زیور اتر جائے تو حفاظت بھی اٹھ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شیطان، تیرا ستیہ ناس ہو، اب چوتھی چیز کے بارے میں بھی بتا دے تاکہ پوری حقیقت کھل جائے اور انسان کو اپنے انجام کا اندازہ ہو جائے۔ شیطان ہنستے ہوئے کہکہے لگاتے ہوئے بولا اے موسیٰ، اس عورت نے غفلت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، بڑے شوق سے پہن رکھا ہے، یہ اپنے رب کو بھول چکی ہے، رب کے احسانات، رب کی نعمتیں، اس کی کرامتیں سب اس کی نظر سے اوجھل ہو چکی ہیں، اور جب انسان نعمتوں کو بھول جائے تو شکر بھی ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اب تو یہ عورت موت کو بھی بھول چکی ہے، یہ دنیا کی رنگ رنگینیوں میں غرق ہو چکی ہے، اسے موت کا پتہ ہی نہیں، اور جب سے اس نے موت کو بھلایا ہے تب سے میں اس کا دیوانہ بن گیا، اور یہ بھی میری دیوانی ہو چکی ہے، کیونکہ جو موت کو بھول جائے وہ ہر حد پار کرنے لگتا ہے۔ شیطان نے کہا اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، جب گناہ کے دوران اسے وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی تو یہ کہتی ہے آج مجھے لگتا ہے شیطان کہیں سویا ہوا ہے، آج وہ ہمارے درمیان داخل نہیں ہوا، اسی لیے دل بے چین ہے، اور جب میں ان دونوں کے درمیان داخل ہو جاتا ہوں تو پھر یہ عورت شدید خواہش میں ڈوب جاتی ہے اور کہتی ہے بس میں دن رات اسی راستے پر چلتی رہوں، اسی کیفیت میں رہوں۔ میری پیاری بہنوں، یہاں میں تم سے مخاطب ہوں، عورتوں سے مخاطب ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آج ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں ہیں
جو خواہش کی غلام بن چکی ہیں، جو لذت کا غلام بن چکی ہیں، جنہوں نے غفلت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ کیا یہ سب شیطان کی چال نہیں؟ صبح، دوپہر، شام موبائل پر فحش مناظر دیکھنا، ٹک ٹاک اور اسکرینوں پر بے حیائی دیکھنا، کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ کیا یہ شیطان کا جال نہیں ہے؟ آج ہر دوسری لڑکی یہ چاہتی ہے کہ اسے بس خواہش پوری ہو، بس اس کی خواہش پوری ہو۔ وہ نادان یہ نہیں جانتی کہ خواہش کے ہر راستے پر شیطان کھڑا ہوتا ہے اور آخر میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ پھر شیطان نے کہا، اے موسیٰ، یہ عورت جب سے اللہ سے دور ہوئی تب سے اللہ کی رحمت بھی اس سے دور ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، اب 5ویں چیز کے بارے میں بھی بتا دے تاکہ حقیقت مکمل ہو جائے اور انسان کو اپنے انجام کا اندازہ ہو جائے۔ شیطان نے ہنستے ہوئے بولا، اے موسیٰ، وہ 5ویں چیز یہ ہے کہ اس عورت نے تکبر کا لباس بھی اوڑھ رکھا ہے۔ یہ اپنے شوہر کے سامنے خود کو بڑا سمجھتی ہے، شوہر کے سامنے میں کرتی ہے۔ جب شوہر بلاتا ہے تو یہ جان بوجھ کر اس کے پاس نہیں جاتی، خود کو دوسروں سے افضل اور دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتی ہے، اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے، غرور کرتی ہے، تکبر کرتی ہے، یہاں تک کہ شوہر کے سامنے بھی فخر اور اکڑ دکھاتی ہے۔ اور یہی فخر، یہی تکبر اسے میرے بالکل قریب اور اللہ سے بالکل دور لے آیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تم سے ایک بات عرض کرتی ہوں، جو عورت تکبر کرتی ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے خرید رہی ہے، کیونکہ تکبر وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کو اپنے ہی گھر کو جلا دیتی ہے۔ عبرت کی بات یہ ہے کہ تکبر کرنے والی عورت کو نہ شوہر کا احترام نصیب ہوتا ہے، نہ اولاد کا ادب اور نہ ہی دل کا سکون، کیونکہ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تکبر کرنے والی عورتوں کو میں یہ مشورہ دیتی ہوں کہ جب تکبر کرنے کا دل کرے تو شوہر کے سامنے جب فخر کرنے کا دل میں خیال آئے، اپنی خوبصورتی پر ناز کرنے کو جی چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے، بس چند لمحوں کے لیے قبرستان کی حقیقت کو یاد کر لیا کرو۔ یہ سوچ لیا کرو کہ جن عورتوں نے تم سے بڑھ کر فخر کیا، آج ان کے حسن، ان کے غرور اور ان کے نام و نشان سب مٹی میں مل چکے ہیں۔ اگر ہو سکے تو قبرستان کا چکر بھی لگا لیا کرو۔ قبرستان میں ویسے تو عورت کا جانا اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ قبرستان کا چکر لگا لیا کریں۔ ایسی عورتوں کو وہاں ضرور جانا چاہیے، وہاں جا کر دیکھا کریں، غور کیا کریں کہ آج کتنی عورتیں ہیں جو آپ سے زیادہ فخر کرتی تھیں، آپ سے زیادہ اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی تھیں، آپ سے زیادہ حسین تھیں، لیکن قبر کی مٹی ان کو گلا چکی ہے۔ قبر کی مٹی آج ان کو خراب کر رہی ہے، ان کی ہڈیاں گل چکی ہیں، جلد گل چکی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی غرور مت کرنا۔ آج ان عورتوں کے حسن، ان کے غرور، ان کا نام، ان کا نسب، ان کا نشان سب مٹی میں مل چکے ہیں۔ تاکہ دل نرم ہو، یہ سوچ کر ایک بار چکر لگایا کرو تاکہ آپ کا دل نرم ہو، آنکھ کھلے اور انسان سمجھ لے کہ اصل خوبصورتی عاجزی میں ہے اور اصل بلندی اللہ کی رضا میں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہی وہ 5 چیزیں ہیں جنہیں اگر کوئی عورت پہن لے تو آہستہ آہستہ خود کو تباہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے، اور جو عورت ان 5 چیزوں میں سے سچے دل سے نفرت کرے وہ اللہ کی ولیہ بن جاتی ہے، اللہ کی محبوبہ بن جاتی ہے۔ پھر وہ عورت زمین پر بیٹھی ہوتی ہے، وہ عورت بیٹھی زمین پر ہوتی ہے مگر اس کے تذکرے عرش بری پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو عورتیں ان 5 گناہوں کو بار بار دہراتی ہیں وہ اگر نماز بھی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نمازیں حتیٰ کہ تہجد کے سجدے بھی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، کیونکہ عبادت تب قبول ہوتی ہے جب زندگی میں اطاعت ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گھر کے اندر قدم بڑھایا
جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ عورت ایک غیر مرد کے ساتھ سوئی ہوئی تھی اور دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک جو جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں اسے موت آتی ہے، اور جس حال میں موت آتی ہے قیامت کے دن اسی حال میں اللہ کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ابھی بھی وقت باقی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دروازہ کھلا ہے، لوٹ آؤ، سنبھل جاؤ، کیونکہ حسن، جوانی اور لذت سب عارضی ہیں، یہاں تک کہ یہ اتنی بڑی حسین رنگوں سے بھری ہوئی دنیا بھی عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، اصل حیا عزت میں ہے، اور اصل سکون اطاعت میں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے، ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچائے، ہماری زندگی ہمیں نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔